اگر ہم اچھا فیملی ٹائم نہیں دے سکے یا ہماری فیملی کلیکٹیو فیملی ٹائم سے اور اس کی ایک بہت میننگ فل یوٹیلائزیشن سے اگر محروم رہی تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تربیہ کے گریٹر گولز ہیں وہ اچیو ہونا دشوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آ، یہ جو فیملی ہے یہ تربیہ اور تعلیم کے لیے سب سے آ، سب سے اہم جگہ ہے، مطلب پہلا مکتب ہے یہ، مطلب آپ سمجھیے کہ اگر آپ اسے یعنی جو بھی یعنی پہلی ایجوکیشنل پلیس جو ہے اس کا نام ہے فیملی یا گھر، تو اس میں جو کلیکٹیو فیملی ٹائم ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جب ہم وہ نہیں نکال پاتے فیملی ٹائم، یا اگر نکال رہے ہیں اور اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، تو تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو پاتے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو فیملی بانڈنگ ہے وہ بھی اس لیول پر نہیں ڈیولپ ہو پاتی۔ مطلب لوگ، ایک فیملی ہے جس میں ایک گروپ آف انڈیویجولز رہتے ہیں جو رشتے میں ایک دوسرے کے بہن بھائی اور امی ابا ہیں، رشتے میں یہ بیوی ہے، رشتے میں یہ شوہر ہے، اور یہ سب لوگ ایک ہاؤس کو شیئر کرتے ہیں۔ اس میں کچھ کامن اسپیسز ہیں جو شیئر کرتے ہیں، ان سب کا ایک کامن کچن ہے، ان سب کا ایک کامن ٹی وی لاؤنج ہے۔ دے لیو ان انڈر ون روف، لیکن ان کے درمیان جو فیملی والی فیلنگ ہے، جو کلیکٹیو اسپرٹ ہے، جو کلیکٹیو ایکسپیرینس ہے، جو وننس ہے، وہ نہیں پیدا ہو پاتا۔ اور ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھت کے نیچے 5 لوگ رہتے ہیں جو رشتے میں تو قریب ہیں لیکن تعلق نہیں ہے ان کا۔ تو یہاں پر ایک بات میں اور واضح کر دوں، دو تصور، رشتے اور تعلق میں فرق ہے۔ رشتے میں کوئی آدمی آپ کا والد ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹا ہے، وہ رشتے میں ٹھیک ہے، وہ آپ کا رشتے میں بہن ہے، لیکن آپ کا تعلق کیسا ہے اس سے؟ رشتہ یعنی جیسے ہم ریلیشن اور ریلیشن شپ میں جو فرق آپ یوں سمجھ لیں، اب رشتے میں ایک بندہ جو ہے وہ بھائی ہے آپ کا، لیکن آپ کا تعلق اگر اچھا ہے تو آپ ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، اس کی سننا چاہیں گے، اس کو کچھ سے شیئر کرنا چاہیں گے، وہ اپنی بات آپ سے کہنا چاہے گا، اس کے معاملات آپ کے علم میں ہوں گے، آپ کی سپورٹ اسے انکنڈیشنلی اویلیبل ہوگی، وہ آپ سے مشورہ لے سکے گا، آپ اس کی انٹلیکچول جو بھی اس کا لیول ہے اس سے فیض اٹھا سکیں گے، آپ اس کی محبت کو ایکسپیرینس کریں گے، وہ آپ سے تعلق میں ایک خوشی محسوس کرے گا۔ تو یہ ہے تعلق، کہ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کی توقعات اہم ہو جائیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے غیر ضروری طور پر توقعات لگانا بھی نہ چاہیں۔ مطلب میں دوسرے سے ہائی ایکسپیکٹیشنز لگا بھی نہیں رہا، لیکن دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز جو بھی ہیں مجھ سے ان کو میں بڑی ویلیو دیتا ہوں، وہ میرے لیے بڑی میٹر کرتی ہیں۔ یہ ہے ریلیشن شپ کا ایک بڑا آگے کی سطح۔ تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم فیملی ٹائم کو اور فیملی کو اور فیملی ایکسپیرینس کو اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے اور اس پہ کام نہیں کر پاتے اور اس کو ڈیو ویلیو نہیں دے پاتے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ 4-5 لوگ ایک مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ رشتے میں ایک دوسرے کے بہن بھائی امی ابا میاں بیوی ہوتے ہیں، اور ایک لاجسٹک سپورٹ اگر چاہیے ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن ایک ایموشنل مورل انٹلیکچوئل سپورٹ ایک دوسرے کے لیے اگر کبھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس میں، کہ ایک دوسرے یعنی تمہارے ذہن سے مجھے فائدہ ہو، میرے ذہن سے تمہیں فائدہ ہو، میری دعاؤں سے تم مستفید ہو، تمہاری دعاؤں کو میں اپنے کانوں سے سنوں اپنے حق میں، تمہارے کندھے سے کبھی میں لگوں اور یہ حق مجھے ملے کبھی، مطلب ایک دوسرے کا جو ٹچ ہے، ایک دوسرے کی جو محبت ہے، ایک دوسرے کے جو ایک مورل سپورٹ ہے، ایک سائیکولوجیکل کہہ لیجئے کمفرٹ ہے، اس کو انسان انجوائے کرتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے، اور وہ اس کی اپنی نفسیاتی صحت کے لیے بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے۔ تو اب جو دوسرا نقصان ہے، مطلب اب جو میں پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر فیملی ٹائم اور فیملی کی میننگ فلنس کو ہم نے ریئلائز نہیں کیا تو کیا نقصانات ہوں گے؟ تو پہلا نقصان تو میں نے عرض کیا کہ تربیہ کے گریٹر کاز کو اچیو کرنا دشوار ہو جائے گا۔
دوسرا کاز جو ہے کہ گھر جو ہے وہ گھر نہیں رہے گا. وہ آپ مطلب اس میں ایک اور کانسیپٹ سمجھیں کہ گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی. مطلب ایسا لگے گا جیسے ہم مکان میں رہتے ہیں. ہاؤس اور ہوم ایک چیز نہیں ہوتی. مکان جو ہے نا وہ ایک کانکریٹ کا اسٹرکچر ہے نا, جس کے اندر کچھ کمرے ہیں, اس کا کوئی آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے, اس کے کچھ دروازے کھڑکیاں ہیں, اس کے کچھ اس میں واش روم ہے, کچن ہے, لاؤنج ہے, اسپیسز ہیں اس میں, وہ فزیکل اسپیسز ہیں نا. لیکن گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کا ایک ایتھوس ہوتا ہے, گھر کی ایک فیل ہوتی ہے, گھر کی ایک ہر گھر کی اپنی ایک پوئٹک سینس ہوتی ہے, ہر گھر کی اپنی ایک کہہ لیجئے فضا ہوتی ہے, اور اس کے اندر ایک احساس تعلق ہوتا ہے. اور اصل میں گھر میں اگر کبھی گھر کو ڈیفائن کروں تو وہ ماحول جہاں میرے اپنے اتنے قریب ہیں اور اتنا اعتماد کر پا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت کا تحفظ کرنے کی ذمہ داری انہوں نے قبول کر رکھی ہے. یعنی ایک دوسرے کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو سیکیور کرنے, پروٹیکٹ کرنے, بلکہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ایک میوچول رسپانسبلٹی بائی دا ورچو آف کلوز ریلیشن شپ اینڈ اے ویری کہہ لیجیے بیوٹیفل بانڈنگ, جس کے اندر ایک میوچول ٹرسٹ ہے, جس کے اندر ایک تعلق کا ایک احساس ہے, جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک محبت کا ایک ماحول ہے. اس کے اندر آپ اس کو جب اچیو کر پاتے ہیں, اور جہاں پر اس گھر میں رہنے والے 4-6 لوگوں کی نفسیاتی صحت محفوظ ہو پا رہی ہے حسن تعلق کی برکت سے اور باہمی اعتماد کی برکت سے, جسے ہم میوچول ٹرسٹ کہتے ہیں, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ گھر ہے. تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے مکان کو اچھا بنانے کے لیے جتنی اسٹرگل کی ہے, اپنے گھر کی ایکسلنس کو اچیو کرنے کے لیے اس درجے کی محنت اور توجہ اور فکر نہیں کی. یعنی انہوں نے صوفے جتنی محبت سے ڈلوائے ہیں, یا انہیں مطلب کسی فلور پہ اگر اسکریچ آ جائے, یا دیوار پہ اگر کوئی اسکریچ آ جائے, تو اس پہ جتنا دکھ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے کسی بندے کے دل کو جو وہ ہرٹ کرتے ہیں تو اس کا انہیں اتنا دکھ نہیں ہوتا. کہ مطلب میری بہن کو یا میری بیوی کو میری بات سے جو دکھ پہنچا ہے, اس پر وہ اتنے سینسٹیو, اتنے مطلب میری بات سے میری بہن جو ہے وہ دکھی ہوئی ہے, یا میری فیملی جو ہے وہ میرے رویے سے پریشان ہے, یا ہم یعنی اس کو وہ جو سائیکولوجیکل کمفرٹ ہے نا, وہ میں دے نہیں پایا اور لے نہیں پایا. تو اس کا جو دکھ ہے نا, یعنی اگر کسی کے مکان میں کسی واش روم کا ایک ٹیپ جو ہے خراب ہو جائے, تو جتنی پریشانی وہ محسوس کرے گا, اس کے مکان میں رہنے والے 4 آدمیوں کے مزاجوں میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس سے وہ اتنی پریشانی محسوس نہیں کرے گا. تو یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. تو اب میں واپس آتا ہوں, 2 بڑے کانسیپٹس میں نے اسی کے دوران, یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم سوچیں کہ رشتے اور تعلق کا فرق اور مکان اور گھر کا فرق. ان دونوں کو سمجھے بغیر ہم فیملی لائف کی میننگ فلنس کو دریافت نہیں کر سکتے. یعنی رشتے اور تعلق مطلب ہم چونکہ اس آدمی سے رشتے میں ہیں, تو ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ بھئی وہ رشتے میں چونکہ میرا شوہر ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے تو بس صحیح ہے, بس کافی ہے. اب وہ مطلب لیکن اس کے اندر ایک خوبصورتی, یعنی ایک تعلق کی خوبصورتی اور تعلق کی گہرائی اور تعلق کی معنویت, اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. وہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گی, اس کے لیے توجہ دینی پڑے گی, اس کے لیے اپنے مزاج کے اوپر ایک چیک رکھنا پڑے گا, اس کے اندر دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فیملی کو اور فیملی ٹائم کو اور اس سے متعلق جو بھی کہہ لیجئے ضروری ہمارا فہم ہے, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ہم فیملی اور فیملی ٹائم کو ڈیو اہمیت نہیں دیتے, تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مکان میں رہنے والے 4-5 لوگ ہیں جو رشتے میں تو بہت قریبی ہیں, لیکن تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں. تعلق جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی نفسیاتی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ انہی کے کمرے میں ان کے ساتھ سوتی ہے.
مطلب ایسی زندگی لوگ گزار رہے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں لوگوں کی جو سب سے بڑی نفسیاتی پریشانی، یعنی ان کی نفسیاتی کہہ لیجئے جو بھی ان کا کہہ لیجئے چیلنجز ہیں، اس کی بڑی وجوہات اسی انڈر ون روف وہ بھی رہتی ہے، مطلب یا رہتے ہیں. مطلب وہ اب یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فیملی کو ہم نہیں سمجھ پائے کہ فیملی بنتی کیسے ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ ایک عورت سے شادی کر کے ایک کمرے میں لے آئے اور ایک مکان کو انہوں نے رینوویٹ کر لیا اور اس کے اندر رہنا شروع کر دیے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے کسی بایولوجیکل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں دو چار مطلب اولاد بھی عطا فرما دی، تو اب اس کے بعد وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید اب یہ مکان مطلب اب یہ گھر بن گیا. جناب یہ گھر نہیں بنا، اس گھر کو بننے میں ابھی کچھ اور نزاکتیں ہیں، ابھی کچھ اور آپ سے، یعنی ابھی اس کے اندر بہت کچھ، مطلب اس میں بصیرت چاہیے، اس میں فہم چاہیے، اس میں مزاج کی خوبصورتی چاہیے، اس میں پرائرٹائزیشن کی اصلاح چاہیے کہ مطلب میں گھر سے باہر کے اپنے معاملات کو جو اہمیت دیتا ہوں وہ اس سے کم ہونی چاہیے جو گھر کے اندر کے معاملات کی ہے. ابھی تو ترتیب ہی الٹ ہوئی بھی ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ہم ٹھیک ہو، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو. یہ تو پہلا نقصان، اگر ہم نے فیملی ٹائم اور فیملی کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو تربیہ کے گریٹر کاز اچیو نہیں ہو سکے گا. دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو گھر میں 4-5 لوگ رہتے ہیں وہ انڈیویجولزم ان میں پیدا ہوگا. پھر یعنی وہ مکان کے اندر سمجھیے کہ ہر ایک اپنے اپنے حجروں میں مقید ہے. مطلب وہ حجرہ بند زندگی ہوگی، مطلب یا روم لاکڈ لائف ہے. تو وہ اس میں ایک بیگانگی ہے، اور اس میں یعنی کسی گھر کی سب سے بڑی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ اس گھر کے تمام لوگوں کی نفسیاتی صحت کے تحفظ کو انشور کرے، اس گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کی باہمی اصلاح کا، یعنی جسے ہم ایک اصلاحی تعلق، تمام لوگ ایک دوسرے کی اصلاح اور ایک دوسرے کی تربیہ اور ایک دوسرے کے تزکیے میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں. یہ دو بہت بڑے مقاصد ہیں گھر کے. تو یہ اچیو نہیں ہو سکیں گے، پہلا بھی نہیں ہو سکے گا، دوسرا بھی نہیں ہو سکے گا. اور یہ بہت تکلیف کی بات ہے. مطلب اگر یہ مطلب یا پہلے والے میں بہت دشواری ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ پہلا والا بالکل اچیو نہیں ہو سکے گا، پہلا والا اچیو ہوگا، لیکن اس کے پھر کچھ اور، اللہ اپنی قدرت سے کچھ اور اسباب پیدا کرتا ہے. بعض اوقات بہت سے فیملیز بالکل ہی بروکن ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہی فیملیز میں سے ہیرے پیدا کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. لیکن بہرحال فیملی کا جو مینڈیٹ ہے نا، اور فیملی کا جو ایک بنیادی ذمہ داری ہے، وہ ہمیں کم از کم پہچاننی تو چاہیے. اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف. اور میں ویسے تو اور بھی ہے معاملہ کہ اگر فیملی اور فیملی ٹائم کو ڈیو ویلیو نہ دی جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں. یہ فہرست اور لمبی ہے، لیکن میں 3 چیزوں پہ اس کو بس ابھی چھوڑتا ہوں. تیسرا مسئلہ جو پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی. سوشل ایکسلنس ایک خواب کی حیثیت سے کسی سینے میں رہ جائے گا، وہ ایکچولائز نہیں ہو سکے گا. سوسائٹی ٹرانسفارم ہو جائے گی مارکیٹ میں. اب یہ اس نقطے کو ذرا سمجھیے گا، یہ سمجھنے والی بات ہے. دیکھیے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ معاشرہ جو ہے افراد سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس جملے میں ایک ٹیکنیکل فلا ہے. مطلب یہ جملہ ایک لحاظ سے ٹیکنیکلی کریکٹ ہے، لیکن ایک لحاظ سے ٹیکنیکلی انکریکٹ ہے. مطلب اس کو ذرا سمجھنے والی بات ہے. دیکھیے افراد سے مل کے ڈائریکٹ معاشرہ نہیں بن جاتا، بلکہ معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب افراد مل کر خاندان بناتے ہیں، اور خاندان اپنے مطلب خاندان جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے ایک ریزنیبل لیول آف ایکسیلنس کو اچیو کرتے ہیں، تو اس کے بعد سوسائٹی فارم ہوتی ہے. لیکن اگر خاندان نہیں بن سکے، مطلب اگر افراد مل کر خاندان فارم نہیں کر پائیں، تو جو منظر نامہ پیدا ہوتا ہے اس کو سوسائٹی نہیں کہتے. یعنی افراد کے مجموعے کو سوسائٹی نہیں کہتے.
بلکہ خاندانوں کے کہہ لیجیے خاندانوں کے پیدا ہو جانے کے نتیجے میں سوسائٹی پیدا ہوتی ہے. مطلب سوسائٹی خاندانوں کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. لیکن اگر فیملی ٹوٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مارکیٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی افراد کے مجموعے سے مارکیٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر فیملی، میں آپ کو بتاؤں، بنیادی طور پر ماڈرن سوسائٹی، جسے ہم ماڈرن سوسائٹی کہتے ہیں، وہ ایکچولی مارکیٹ پلیس ہے. اور وہاں پر مطلب یعنی پھر وہ جو مکان ہے نا، وہ ورکرز ان ہیں. مطلب جیسے کام کرنے والوں نے صبح جانا تھا تو رات میں ان کو ٹھیک طریقے سے کہیں ٹھہرانا تھا نا، تو اس کے لیے ان کو ایک بندوبست کیا گیا کہ وہ مطلب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے مکانوں میں، جا کے سو جاتے ہیں اور ناشتہ کر کے دوبارہ اگلے دن تیار ہو کے پھر نکل پڑتے ہیں. تو ایکچولی ایوری تھنگ ریزالوز اراؤنڈ مارکیٹ اینڈ مارکیٹ فورسز. یعنی اس میں مارکیٹ جو ہے، یہ پوری آبادی جو ہے وہ مارکیٹ سینٹرک ہوتی ہے. یہ پوری آبادی جو ہے وہ، اس کا جو پیوٹ ہے وہ اکنامک اسٹرگل ہوتا ہے. اس کا جو کامن کہہ لیجیے آبجیکٹو ہے وہ اکنامک اسٹرگل ہوتا ہے. اور پوری کی پوری مطلب یہ اس کا وہ کعبہ ہوتا ہے جس کے گرد طواف کیا جاتا ہے. مطلب یہی یعنی یعنی معاش کے کعبے کے گرد طواف کرنا ہے. مطلب یہ پوری سوسائٹی، مطلب وہ سوسائٹی نہیں ہوتی، پھر وہ مارکیٹ ہوتی ہے. تو جسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی اور سوسائٹی کی ایکسلنس اور سوسائٹی کی ویلیوز، اور خاص طور پر وہ سوسائٹی جو ایک گریٹر جو تہذیبی ویلیوز ہیں، مطلب تہذیبی اقدار جنہیں ہم سویلائزیشنل ویلیوز کہتے ہیں، اگر ہم ان کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کو اور سوشل ایکسلنس کو دوبارہ سے لانا ہوگا. اور اس کے لیے فیملی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مطلب ایک خیر یہ ایک الگ نوعیت کی ڈسکشن ہے جس میں ابھی اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن میں یہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ کسی معاشرے کے اندر جو انٹیگریٹی ہے، کسی معاشرے کے اندر جو خیر کا پہلو ہے، اس کو مینٹین کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو سب سے بڑی فورس ہے اس کا نام ہے فیملی. تو اگر فیملی فنکشننگ نہیں ہے، اور فیملی جو ہے وہ یا فنکشنل نہیں ہے، فیملی ڈس فنکشنل ہے، فیملی جو ہے وہ صرف ایک لاجسٹک سپورٹ، مطلب فیملی وہی فنکشنز کے لیے، فیملی انہی پرپسز کے لیے سرو کر رہی ہے. ہم مکان میں انہی پرپسز کے لیے جاتے ہیں جن پرپسز کے لیے گیسٹ ہاؤس یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں. تو پھر یہ سوسائٹی جو ہے یہ کسی بڑے کاز اور بڑے خیر کو ریٹین نہیں کر پائے گی. پھر اس کی جو بھی اس کے اندر اگر کوئی خیر ہوگی تو مارکیٹ کے ٹرمز پر ہوگی. مطلب لوگ ایک دوسرے کو راستہ اس لیے نہیں دیں گے کہ مطلب وہ اس لیے دیں گے کہ یہ ایک سسٹم ہے. مطلب یہ ایک اکنامک سسٹم اور اکنامک انٹرسٹ میں ان کے لیے ضروری ہے. ان سب کے اکنامک بینیفٹس میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. مطلب اصل اس کا جو کاز ہے وہ کوئی بہت بڑا خیر نہیں ہوگا، وہ اکنامک ریزنز ہوں گی جس کی بنیاد پر. اور وہ مارکیٹ کی بھی اپنی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، وہ منیمم اخلاقیات کا لیول مارکیٹ کا بھی ہوتا ہے، تو وہ اس سطح پر ہوگا. لیکن جو ایک معاشرے کی خوبصورتی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. تو یہ 3 بڑے نقصانات ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں مجھ سے کہ بھئی وہ بہت سی جگہوں پر، یعنی دنیا میں جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں وہاں پر فیملی بریک ہو رہی ہے، ڈائیورس ریٹ مسلسل بڑھ رہا ہے. اور فیملی بریک اپ، یعنی جو بریک اپ ہے نا، وہ آپ مطلب اس وقت دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس نے بریک اپ کی کوئی سٹوری نہ سن رکھی ہو، اور کسی رشتے میں، کسی فیملی میں بریک اپ کی لائکلی ہوڈ کو بہت قریب سے نہ دیکھا ہو. مطلب وہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ فلاں کا ٹوٹ گیا ہے اور فلاں کا ٹوٹنے والا ہے. فلاں نے اپنے مکان، یعنی میرا خیال ہے جتنے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے نا کسی نہ کسی کو کہ فلاں کی فیملی میں کتنے دنوں سے بات چیت ہی نہیں ہو رہی، لوگ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے، لوگ ایک دوسرے کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی تکلیف کی بات ہے. اور اس کو اچھا، اب اس میں ایک کوشچن ہوتا ہے کہ بھئی ماڈرن سوسائٹیز نے بھی ایک مورل ایکسلنس کے یا ایک مورالٹی کے ایک بیسک سٹینڈرڈ کو میٹ کر کے دکھایا ہے. مطلب وہاں لوگ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو بیسک، جو منیمم اخلاقی لیول ہے اس کا ایک سطح پر، یعنی وہ
اگر کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو بہت فیئر ہوتے ہیں، اور کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں، اور جھوٹ نہیں بولتے، اور جنرلی لوگ جو ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ بات ٹھیک ہے، اس میں بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان کی جو نفسیاتی صحت ہے، اس نفسیاتی صحت کے جو اندر سے تباہ ہو گئی ہے، لیکن کسی اکنامک ریزن کی وجہ سے جس منیمم اخلاقی سطح پر انہیں رہنا ضروری ہے وہ تو وہ رہتے ہیں، لیکن جو اندر سے تباہی آئی ہے، مطلب یعنی وہ بہت زیادہ ہے، مطلب وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپریشن کتنا عام ہو گیا ہے۔ اگر فیملی کیا یعنی فیملی اپنے ان فنکشنز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے، اور وہ جو فیملی ٹائم ہے وہ اس کو ہم میننگ فل نہ بنا سکیں، تو ٹھیک ہے، ہم اپنے پبلک لائف میں کسی بیسک، یعنی بہت سے لوگ وہ ایک بیسک لیول کی ایک ایتھکس کا مظاہرہ ضرور کر لیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی جو نفسیاتی ضرورتیں ہیں، ان کی اپنی جو احساس تعلق ہے، ان کی اپنی جو کہہ لیجئے ایپیٹائٹ فار ہنگر ہے، اس کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ ان کو جو ایک یعنی یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کی نفسیاتی صحت، اور بعض اوقات وہ نفسیاتی صحت اور یہ مسائل اس کو بعض اوقات کسی گناہ کے راستے پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے۔